کہ کیا ابھی تک PTI کے ساتھ وفاقی حکومت کے یا کسی کے بھی کوئی بیک ڈور رابطے عام انتخابات کے حوالے سے ہوئے ہیں، اور کیا چودھری پرویز لائی کے ساتھ بھی کسی نے کہا ہے کہ عام انتخابات کے حوالے سے کوئی کردار ادا کرے؟ دیکھیں، انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش ہم نے کی ہے، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکومت irrelevant ہوتی جا رہی ہے بڑی تیزی سے. جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کھو رہی ہے، اور یہ نہ ہو کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک ہمیں پتہ چلے کہ ملک میں جہاز پہ بیٹھ کے چلے گئے ہیں اور پاکستان کے اندر ایک ویکیوم پیدا ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے ہم نے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا. آپ کل شہباز شریف جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت کے اوپر لیکچر دے رہے تھے، تو پارلیمانی جمہوریت کا تو پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی حالات ایک حد سے زیادہ خراب ہوتے ہیں آپ عوام کے پاس جاتے ہیں. تو آپ عوام سے بھاگ رہے ہیں. آپ نے کشمیر کے الیکشنز دیکھے ہیں کس طرح سے وہاں پر وفاقی کبھی بھی کشمیر میں وفاقی حکومت کے خلاف پارٹی نہیں جیت سکی. یہ PTI واحد پارٹی ہے جو وفاقی حکومت کی تمام تر انٹرونشنز کے باوجود، تمام تر وہاں پہ جو دھاندلی ہوئی وفاقی حکومت کی اس کے باوجود کشمیر کے الیکشن بھی جو ہے وہ جیتی ہے. جتنے الیکشنز اب تک ہوئے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن جیت رہی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کا موقف تھا کہ روس کے ساتھ جو تیل کے لیے خان صاحب نے دورہ کیا تھا اس کے بعد معاملات ڈسٹرب ہوئے آپ کے اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی معاملہ کافی ڈسٹرب رہا. اب جو ہے نئی حکومت جو ہے وہ روس گئی ہے، انہوں نے پھر کہا ہے کہ توانائی کے بحران پہ قابو پا لیں گے، ہماری ڈیل ہو چکی ہے کہ ہمیں کم ریٹ پر تیل جو ہے وہاں سے مل رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو ویسے ہی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل اپنی 30 سال کی سب سے کم سطح کے اوپر ہے. تقریباً اس وقت وہ $75 سے $80 کے درمیان جو ہے وہ تیل چل رہا ہے. اب تو وہ مہنگا ہی نہیں رہ گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. جب سب سے مہنگا تھا اس وقت آپ نے لیا نہیں ہے، اب آپ چلیں گے وہاں پہ منہ اٹھا کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی نہ کوئی انرجی پالیسی ہے، نہ اس وقت تو ہمیں گیس کی ضرورت ہے. تیل تو دنیا میں سستا ہو گیا، گیس کی ضرورت ہے، اس کی پالیسی نہیں ہے. انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ہمارا اس وقت جو ڈالر کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس لیے یہ اب تو irrelevant ہے. پنجاب نے خط لکھا ہے آج وزیر اعظم کو کہ صحت کارڈ کی مد میں بھی پیسے روک لیے گئے ہیں، اور اب 7-7.5 ارب روپیہ وہ بھی روک لیا گیا ہے، اور باقی بھی جو پیسے تھے جو پنجاب کا رائٹ تھا وہ نہیں دیا جا رہا. تو کیا کہیں گے کہ یہ پیسے کیوں روک رہے ہیں؟ پیسے جی ہے ہی نہیں. پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں نا زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. 176 ارب روپیہ پنجاب کا یہ اس وقت مقروض ہے وفاق، اور 120 ارب روپے کا خیبر پختونخوا کا مقروض ہے. اب یہ صحت کارڈ بھی رک جائے گا، چیزیں رک جائیں گی. اسی لیے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہماری نظر میں یہ حکومت چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی مہمان رہ گئی، یہ نہیں چلا سکتے. جو مشاورت کا عمل ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک مکمل ہو جائے گا؟ آپ کی ایک سینئر لیڈرشپ کی کمیٹی بھی بنی تھی جس نے 20 دسمبر کی تاریخ تک ریلیز کی تھی، اس وقت تک فیصلہ کر لیا جائے. تو یہ مشاورت کی راؤنڈ کب تک؟ یہ ہم نے شروع کر دیا ہے. دیکھیں، ہماری خواہش یہی ہے کہ 20 مارچ سے پہلے الیکشن کا پروسیس مکمل ہو جائے تاکہ آپ کا رمضان سے پہلے نئی حکومتیں آ جائیں. ہماری کوشش یہی ہے. اس پہ مشاورت کا عمل جو ہے وہ ابھی آج سے شروع ہو. آپ نے ذکر کیا کہ جی آپ نے الیکشن جیتے، تو بلدیاتی الیکشن اسی طرح کی الیکشن جب آپ گورنمنٹ میں تھے آپ بھی ہارتے رہے ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ جیتتی رہی ہے. ایک میرا سوال دوسرا یہ کہ پرویز لائی صاحب کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اتحادی ہیں ان کے درمیان اسمبلیاں توڑنے پہ اختلاف رائے موجود ہے. دیکھیے، اختلاف رائے موجود نہیں ہے. فیصلے کے اوپر تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. اوپینینز کہ کب وقت کے اوپر، تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلیاں توڑنے کے اوپر کوئی اختلاف رائے جو ہے وہ موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کس احمق نے یہ پہلے یہ بات کہی تھی نون لیگ سے کہ ہم بھی الیکشن ہارتے رہے ہیں. آپ کون سے 75% الیکشن جو ہیں بائی الیکشن جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ہاری تھی 4 سال میں؟ بڑی سمپل بات تھی. میرا خیال ہے 6 یا 7 الیکشنز ہوئے تھے پورے پنجاب میں بائی الیکشنز. ان میں جو جماعتیں نون لیگ کی تھی وہ نون لیگ جیتی تھی، جو ہماری تھی وہ ہم جیتے تھے. کوئی اس میں کوئی زبردست کام نہیں ہوا تھا. اس ویلے تو میڑا پھر گیا نا تھے. ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا جیسے بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ملک اس وقت بالکل دیوالیہ کی جو صورت حال ہے،
तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत अगले इलेक्शन होते हैं जीतती है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी कोई पॉलिसीज हैं या पहले की तरह हमारे पास 8 माह के बाद अपने हमारे पास ही प्लान है। 2018 में जब हमने मईशत को संभाला था उस वक्त सूरत हाल इतनी ही बुरी थी जितनी आज बुरी है, और हमने जब संभाला और 3 साल के बाद हम पाकिस्तान को 6% ग्रोथ के ऊपर लेके गए। पाकिस्तान में 5.5 मिलियन जॉब्स हमने क्रिएट की। हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 31 बिलियन डॉलर के ऊपर चली गई, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का रिकॉर्ड था 32 बिलियन डॉलर के ऊपर, और 31 बिलियन के ऊपर हमारी रेमिटेंसेस थी जो फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने हमारे ऊपर एतमाद किया था। और हमारा तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी वो तकरीबन 12% के ऊपर एवरेज ग्रो कर रही थी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ग्रोथ थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी बेहतर की थी, अब भी सवाए हमारे और किसी के पास कोई नुस्खा नहीं।